بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. قبولیت عبادت واسطے صلوات. ماشاءاللہ موسم ٹھیک ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، بس بھی تھوڑی ہے، سلوات اونچی پڑھو اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے، اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے، اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات. بانیان معاونین مجلس اعضا سب دے گھراں خیر و برکت واسطے، مرحومین دی بخشش واسطے، دعائیں دی قبولیت واسطے اور دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے صلوات. جتنا بھی مومنین مصروف ادا ہے سب دی سلامتی واسطے، دشمن دی ناکامی واسطے، مومنین دے اتحاد واسطے اور محمد و آل محمد دے مقصد دے تعمیل و تکمیل و ثابت قدمی واسطے صلوات. ہادی برحق قدرت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے مل کے صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید. اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى
آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دعائے مالک بے نیاز شب دیازی قبول فرمائے، جو دعائیں لے کے آئے وہ مالک مستجاب فرمائے، حوادثات تو محفوظ فرمائے، مشکلات تو نجات عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین ذمہ مومنین دعائیں لا چکے، یقیناً ہر مومن دی خواہش ہے جو مجلس حسین دعا جلدی قبول ہوگی، لہذا انہاں دی دعائیں ذہن وچ رکھ کے مالک سب دی قبولیت فرماوے۔ مستنصر عباس اور معصومہ بی بی مالک شفاء کاملہ عطا فرماوے، اور نوید رضا خان اور حسیب رضا خان مالک انان صاحب اولاد فرماوے۔ جتنے بھی میرے بچے جوان عزیزان بے اولاد بیٹھے، کریم اللہ حسین صدقہ سب نو اولاد نرینہ عطا فرماوے۔ جڑے اللہ دی نعمت سنبھالی بیٹھے ہو انہاں دے تے لازم ہے جو مالک انہاں توفیق دے وے جو انہاں دی اچھی تربیت کرے۔ خالق ساڈیاں نسلاں نو دین آل محمد دا مخلص عبدار خدمت گزار سمجھن والا اور عمل کرن والا بناوے۔ علی ولی اللہ پڑھن والا نو آپت اتفاق عطا فرماوے۔ ہادی ابراہیم امام ولی اکثر علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے۔ قبولیت دعا واسطے صلوات محمد و آل محمد وعجل فرج۔ گزشتہ گفتگو اگا ایک جملہ ودیسا تاکہ جناب نو میری آمن علی مجلس دے چاند الفاظ سمجھ پاوے۔ میں عرض کیتا دین اسلام اللہ بڑھایا، پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ دے ذریعے یہ دین پہنچائے، قرآن اچ محفوظ رکھے اور یہ دین مکمل جتنا اللہ دے نبی پہنچائے یہ مکمل دین ہے، اس وچ کمی نہیں کوتاہی نہیں، جتنا اللہ بڑھا چھوڑے اتنا نبی پہنچا چھوڑے۔ اس دین تو بعد دین کوئی نہیں، نبی تو بعد نبوت کوئی نہیں، قرآن تو بعد کتاب کوئی نہیں۔ گل ٹھیک ہے، میں کرنے لگا سوال تے میں کو دے سو جواب۔ سوال ہے جو اللہ دا نبی دین پہنچاون دے بعد یہ دین لوگاں دے حوالے کر گئے یا کوئی نظام دے کے گئے؟ اس نظام دا نام ہے نظام ولایت۔ نظام دے کے گئے، اس نظام دا نام ہے نظام ولایت۔ میں دو ترے مجلسہ پڑھ چھوڑیاں جو ولایت اقرار محبت اور اتباع امام۔ سوکھی گل کیتی ہے علی کو مننے اور علی دی مننے۔ اس واسطے اللہ ولایت کو واجب قرار دیتا ہے جو پیغمبر تو بعد امت پریشان نہ ہو، امت محمد قیاس نہ کرے، دین دے وچ گویڑا نہ لاوے، دین دے وچ حکومت دی طرف رجوع نہ کرے، دین اوہ مننے جڑا اللہ بنایا، نبی پہنچائے، پھر آرڈر جاری کیتا جو میرے بعد اگر دین پوچھنا ہے تو علی تو پوچھنا ہے، دین پوچھنا ہے تو علی تو پوچھنا ہے، شریعت پوچھنی ہے تو علی دسے سی، لا الہ الا اللہ دا تعارف چاہیے تو علی کروے سی، محمد رسول اللہ دی معرفت ہے تو علی کرے سی، اور علی دی ولایت دا اقرار کرنے تے آداب علی تو سکھنے جو توان مننا کیم جائے۔
عبادت ویکھنی ہے تو علی کو پوچھو، اگر پیغمبر دی شریعت ویکھنی ہے تو علی تو پوچھو، اگر پیغمبر دی شریعت دا حلال حرام سمجھنا آوے تو علی تو پوچھو، اگر حق اور باطل دی پہچان نہ ہوئے تو علی حق ہے، جڑا علی دے مقابلے چاہے کوئی ہوئے باطل ہے۔ یہ ہے ولایت، رہنمائی امت دی، شریعت دے مسئلے رہنمائی کرنا، یہ ہے ولایت علی۔ جو پیغمبر تو بعد دین کے اندر کو پوچھنا ہے جی وہ مولا علی، مولا علی نو دشمن ضربت مار کے شہید کر چھوڑے، پھر کے کرنا ہے؟ مولا امام حسن تو پوچھنا، جو پیغمبر دین لوگوں دے حوالے کر کے نہیں گئے، نظام بنا کے دے گئے۔ حسن مولا نو دشمن زار دیواوے، پھر دین کے اندے کو پوچھنا ہے؟ پاک امام حسین تے دشمن حملہ کر کے شہادت دی منزل تے پہنچ ونجن پاک مولا حسین، پھر دین کے اندے کو پوچھنا ہے؟ امام زین العابدین کو پوچھنا ہے جو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس مسئلے میری رہنمائی کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، جائیداد کی تقسیم کرنی ہے کیویں کرنی ہے، والدین نال سلوک کرنے تکیویں کرنے، معاشرے چلانے تکیویں رانے، دوستاں دی محفل کیویں ہونی چاہیے، دشمن نال سلوک کیویں ہونا چاہیے۔ یہ امام زین العابدین تو بعد کون دسے سی؟ امام محمد باقر علیہ السلام کو اگر کوئی زار نہیں چھوڑے پھر کی ہو سی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام دسے سے، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک ایسا کام کیتا ہے قیامت تک کوئی بھی مسئلہ ہوئے شریعت محمد کے مطابق اس دا حل امام دے جو عمل کیتے ہیں اس سے موجود ہے۔ امام لکھائی ہیں اصول دیا کتاباں، اصول دیر بندے سمجھ نہیں ہے، اردو چاہتے ہیں کلیہ، انگریزی چاہتے ہیں فارمولہ، عربی چاہتے ہیں اصول۔ میں بیالوجی پڑھی ہو تو میرے پاس ایک میتھ دے بھی فارمولہ، میتھ بایو فزکس، ایک فارمولے دے ذریعے پورا باب یعنی چیپٹر حل ہو گئے۔ پہچان کیوں ہو گئے؟ کوئی بیٹھے گریجویٹ یہ پاس ایف ایس سی کیتا ہویا، بیٹرک سائنس نال کی تھی، کیوں ماں دی خواہش ہے ڈاکٹر بنے ہو سو دا کلرک لگ گیا، بیٹھے ماشاء فارمولے دا کے فنکشن ہو گئے۔ اب سو عجیب سید ہے سارے کو میتھ پوچھنے شروع کر دی۔ فارمولے دا فنکشن یہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا اصول ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے جس کے ذریعے پورا چیپٹر حل ہو گیا۔ بعض فارمولے پوری کتاب حل کر دیں گے۔ اگر جڑے پی ایچ ڈی یا ماسٹر دے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں پتہ ہے کہ ایک فارمولے کے ذریعے اتنے بڑے مسائل حل ہو گئے۔ جڑے میڈیکل پڑھتے پہ وہ بھی جانتے ہیں کیڑا فارمولہ کیڑی بیماری دا علاج ہے، پریشان تو نہ ہو گئی۔ ڈاکٹر جانتا ہے کیمسٹری دے وچ اس پڑھیا بے کیڑے فارمولے کیڑی دوا بنے دیں، کیڑی دوا کیڑی مرض دی علاج ہے، کیویں فارمولہ دوجے نال ملاونا ہے تے ایک دوا وجود وچ آونی ہے، ایک کیمسٹری دے ماہر لوگ جانتے ہیں۔ انہاں نال اصول سمجھ آ گئی؟ عربی وچ کیا ہے اصول۔ امام نے 1000 کتاباں اصول دیا لکھائیاں، کتنیاں؟ 1000 اصول نہیں، اصول دیا 1000 کتاباں چھیویں امام دی یونیورسٹی لکھیاں گئیاں تاکہ قیامت تک مسئلہ زمین دا ہوئے یا چاندر تے ونجن دا ہوئے، مریخ دا ہوئے یا زمین دا ہوئے، گھوڑے تے سفر کرنا ہوئے یا جہاز تے کرنا ہوئے، نماز کی میں پڑھنی ہے تے روزہ کی میں رکھنا ہے، شریعت معاملات وراثت کی تقسیم کی میں کرنی ہے، اس سارے قانون امام دے دسے ہوئے اصولوں دے مطابق حل ہوئے۔ گل یاد ہوگی
امام صادق علیہ السلام نے کتاب 1000 کتاباں اصول یعنی فارمولے لکھائے 1000 کتاباں اگر ڈریے لوگ ویندے ہیں امام علیہ السلام کو روتین پوچھ لیندے ہیں امام اصول بھی دستے ہیں تے مسئلہ بھی دستے ہیں ماشاءاللہ اچھا میں مثال دیواں تو سواشی ہے اصول کی ہوا ہے امام علیہ السلام کو ایک بندہ گیا عرض کرے لے آقا ترے دیوارا ایک بندہ بے ہوش رہ بندے اس نے نماز روزے لگے حکم قضا دیونی ہے یا معافی ہے اتنے قیاس نہیں کرنا سوال کیا ہے جنرل سوال جڑا امام نے کیا اگر ایک بندہ ترے دیوارا بے ہوش رہتا ہے اس نے نماز روزے لگے حکم امام فرمایا بے ہوشی اللہ دی طرف ہوئے تا معاف ہے بے ہوشی بندے دی طرف ہوئے تا قضا کر رہے ہیں یہ اصول ہے اگر اللہ دا امر آئے تو معافی ہے اگر جوان آپ بھانگ دے دورے پی کے ترے دیوارا بے ہوش رہ گئے میں اتنے دا جس بھانگ پینے اس نماز پڑھ کے کر دیں ویسے شریعت دا مسئلہ ہے بھئی آپ کوئی ایسی دوائی کھاوے بھانگ پیوے نشہ اور شہ پی کے ترے دیوارہ تے ڈھٹا رہے بندے جلے ہوش آوے انہاں ترے دیوارہ دیا نمازہ بھی قضا کرے روزہ بھی قضا خدا نہ خواستہ خشی آ گئی بے ہوش ہو گیا قومچ ٹور گئے اللہ نہ کرے قومچ جیوے مریض بیندے رہن دیں کچھ دیوارہ مہینہ کچھ مہینے جتنا بھی قومچ کی ہے یہ قومچ کہیں بھیجا ہے یہ تمام نیاں دے نماز روزے ہندے دے معاف ہیں یہ اصول کہہ دیتا ہے معصوم اللہ کو لے سمجھ آگئی انہاں آدھن اصول اور اس اصول دے ہوتے بھی دوجہ اصول بھی دے ماں چاہے تاکہ ایک دو اصول یاد کر دیں امام کیا اگر طہارت دا یقین ہوئے نجاست دا شک ہوئے تو وہ شے پاک ہے اگر نجاست دا یقین ہوئے طہارت دا شک ہوئے تو وہ شے نجس ہے اس بھی اصول دیتے ہیں پورا باب لکھے جا سکتا ایسے اصول دیا 1000 کتاباں چھیویں امام لکھائیاں گورتنا ہونے میں ایک اللہ کوئی نہیں دستا غربت ساری یہ ہے اگر ڈوڑی لوگ مسئلہ ڈائریکٹ بن کے پوچھ لیندے ہیں امام دسیں دے امام موسیٰ کاظم نو دشمن سار پلائی امام موسیٰ کاظم تو بات شریعت کہہ دسی ایڈا پچھے نام میرے پاکا دے میں توڑے کو بارہ امام سکھر نہ آیا میں یاد کراؤ میرا دل نہ دے پاکیزہ نہ توڑے لبا دے بھی آب ہے امام علی رضا علیہ السلام تو بات شریعت کہہ دسائی امام محمد امام تقی علیہ السلام تو بات امام علی نقی علیہ السلام تو بعد مسئلہ اگر کہنے درپیش ہوئے یا کہنے کو لوگ پوچھ دیا امام حسن عسکری تو بعد امام مہدی علیہ السلام بس شیعہ اسنا عشریہ جڑا 11 منے دے وہ بھی شیعہ نہیں جڑا 13 منے دے وہ بھی شیعہ نہیں ماشاءاللہ جڑا 6 منے وہ بھی شیعہ نہیں جڑا 7 منے وہ بھی شیعہ نہیں شیعہ ہوئے جڑا 12 دے 12 منے دے تو تائیں بھی گاہ ٹھیک ہو گئی ان کی ہوئی ساڑھے کل تجدید مسائل مشکل ترین مسئلہ سمجھ اچھنا آمنہ دے مسئلہ روزہ دارے وجنہ زیارت تے دلہ دے 21 رمضان مسجد کوفہ کرا 19 رمضان دی اذان مسجد کوفہ دی سنا بکر تو ٹرے ملتان ایئرپورٹ جلے ایئرپورٹ پہنچے تے فلائٹ تیار اڈانا لیا ہی ادو اعلان ہونا پہ روزے دارو اللہ کے پیارو روزہ کھول لو سمجھ آگئی نہیں اچھا اعلان بدلا کے کرا دیتا کہ تب سمجھ آ رہے روزہ داروں فقہ جعفریہ کے مطابق افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے
جوان جلدی نہ روزہ بھی افطار کیتا تے نماز بھی پڑھ لی تے جہاز وچ بہ گیا جہاز گیا 1000 فٹ بلندی تے سفر کیتا مغرب والے پاسے تلے مغرب کر چکا ہے جلے اتے گیا ہے ایجنڈی کے رائی یہ ہوتا نہیں تلے کے کیتا افطار کر گیا مومن جلے جہاز وچ پہنچے اتے جہاز 1000 فٹ گیا ہے اجر سید کھڑا ماشاءاللہ پریشانی بڑھتی ہے تھا یا کوئی نہ یہ روزہ دار ہو میں افطار کر کے آیا اتے آیا تھا جلدی کے کیا کرنا قیاس کرنا نہیں شیعو علی ولی اللہ والو عزاداران امام حسین قیاس حرام ہے قیاس کرنا نہیں گویڑ لاونی نہیں تکا مارنا نہیں پائلٹ کو لو نہیں پوچھنا ایئر ہوسٹس کو لو نہیں پوچھنا کون دس ایسی جو روزہ ٹھیک ہے یا بلا قضا دیونی ہے امام کو ویندے ہیں تے پردہ غیب چھے امام کو پہنچ کوئی نہیں مسئلہ بھی شریعت کا کھڑا ہو گیا اور پریشانی تے ہر بندے دے چہرے تے ہے اور پتہ نہیں وجہ کی ہے مسئلے کا حل تو ہونا چاہیے جی اچھا پوچھ لے کیا امام حسن عسکری اپنے نانے دی طرح امت واسطے کوئی نظام دے کے گئے یا امام حسن عسکری فرمایا شیعوں موجہ کرے آئے جلے میں بچہ غیب دے پردے ٹور منجے تو آپ کو پولی چھٹی ہے انہیں مرضی آوی نہیں کرے یا کوئی نظام دے کے گئے اچھا نظام میں دس سمجھا واجب ہے شریعت یہ گل کرنا ہو واجب ہے ہر بندہ شریعت سمجھ نہیں ہے یا تے کلمہ چھوڑنا پوسی ٹینشن ہوگی ماشاءاللہ یہ رولے چکی سے بہت ہے اگر کلمہ پڑھتے ہیں 14 نو منے دے ہیں بات سن کے نو صحیح کیا آرڈر دیتا ہے شاہی فرمینے ہر بندے تے واجب ہے کفایہ ہے کفایہ دا لفظ ادھار رکھنا ہے ہر بندے تے واجب ہے وہ قرآن بھی پڑھے تفسیر قرآن بھی پڑھے پھر قرآن سمجھن واسطے صرف بھی پڑھے نحو بھی پڑھے ان کا مطلب سمجھن واسطے علم کلام بھی پڑھے علم منطق بھی پڑھے علم فلسفہ بھی پڑھے پھر معصوم دی حدیث سمجھن واسطے علم رجال بھی پڑھے اور حدیث دی روایت اور درایت بھی جاندا ہوئے جاندا ہوئے جو کون کس پانی ہے بیان کرنا والا عادل ہے غیر عادل ہے جڑا حدیث امام تو بیان کر رہے ہیں امام کتھا ہے بیان کرنا والا کتھا ہے یہ کوڑ مرے دا پہ سچ بولے دا پہ مخلص ہے یا وکا ہوئے توجہ ہے نہیں یہ علم و رجال پڑھنا پڑتا ہے اے علم بھی پڑھے پھر اس کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو ویسی جو قرآن کی تفسیر 14 دا فرمان امام جعفر صادق دے دسے اصول منطق فلسفہ علم کلام علم بیان علم رجال دے تحت اور شریعت دے مسئلے دا حل کر لے سی جو اصول امام دے گئے رہنمائی قرآن دی آیت بھی کرے دی ہے کہ کردار معصوم گل سمجھیندا پہ ہے ہر بندہ کرے یہ آدھر آئے ہر بندہ ایک پڑھے اتنا واجب ہے دین جو سمجھ رہے ہیں یہ خیال ہے تو اٹھا چاندے آلے ہو مولا ہاتھ کھڑے بال بالوں یا ساری چیزیں دین ہی پڑھ دے رہا اوپر کی تو قاسم بال کی تو پلے سو توجہ ہے یہ مسائل ہے آقا نہیں کر سکتے ایوے کرنے ساڑا پچھلا نظام تباہ تھی ویسی روٹی ٹکر دلالے پہ ویسے بیوی بچے بددعائی کرے سے بھلا ہر بندہ کیوے آوے تک کیوے اتنے سال 40 50 43 20 25 سال خرچ کرے مولا کھڑا ہو صحیح فرمینا اچھا ٹھیک ہے معاف کیا سارے نہیں کر سکتے وچوں کچھ کر گنو
سارے چو کہ کوئی قوم کی شرط نہیں، بلوچ کرے، شیعت کرے، خان کرے، کیڑا مرضی کرے، تفسیری پڑھے، قرآن، حدیث، 14 دا فرمان، علم بیان، علم منطق، علم فلسفہ، علم رجال، یہ سارا کچھ پڑھ کے امام جعفر صادق دے رسولان سامنے رکھ کے قرآن دی آیت کو مدد لے کے 14 معصومین دی رہنمائی دساوے جو ہی جوان دا روزہ ٹھیک ہے یا ولا قضا دے وے ٹھیک کیا کریں چھوٹے کام ٹھیک ہے جو کچھ کر گئے ہیں باقیاں چھٹی نہیں جیڑے کچھ اس منزل تے پہنچے ہوتے جلے کوئی مسئلہ پیش آوی اپنی مرضی نہ کر انہاں دے کولو پوچھ لے تو تے کچھ بھی نہیں کیتا انہاں بہت کچھ کر لیا لہذا جلے کوئی مسئلہ شریعت سامنے آوے جنہ اتنا ٹائم پڑھے 14 دا دسے ہویا علم وقت اپنی مرضی نہ کر اس کو لوگ پوچھ لے نا سنگوں کو لطری سے پوچھ لے کیوں مولی تھی گئے جان ہو گیا اندہ میٹھا عقیدہ نہیں ملتا وہ چینے حیاتی ہوئی وہ 40 سال پڑھی بیٹھے تے ہاتھ نہیں لایا اگر نہیں ملتا کہ اندر رلال ہے اندر کنو رہنوائی گین گئے کیونکہ تے پڑھا کوئی نہیں وہ 40 سال قرآن تے 14 کا فرمان پڑھتے رہے گئے نا صحیح ساڑھا نہیں لگا اچھا تم کتھو لے ہے تیرا جو نہیں رکھتا کئی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تا علماء دی محنت 14 دے تیرے درمیان کم از کم کوئی کتنا فرق ہے 1100 کچھ سال کا فرق ہے غیبت امام دے تیرے درمیان 1100 سال تک علی ولی اللہ پرواز کر کے تیرے کو آئے کیا لکھے ہے علماء لکھے ہے کیا دسے ہے نماز دے وچ قیام وچ کے پڑھنا ہے رکوع وچ کے پڑھنا ہے سجدے وچ کے پڑھنا ہے کتنا لوگاں دسے ہے کیا دسے ہے جو اذان فجر دے نال روزہ بند ہوتا ہے مغرب دے نال کھلتا ہے کتنا دسے ہے جو 40 سال پڑھتے رہ گئے کہنا سایہ جو جنازے دیا 5 تکبیرہ ہونگیا جنازے کے پڑھنے کہنا سایہ مرد اور عورت ایک بینو ویکھنا حرام کتنے سیگے پڑھو تو او حرام حلال ہو گئے اگر بغیر سیگے دے تعلق بناون تے اولاد حرام دی سمیدی ہے انہی ہے نا لیکن صادق آلِ محمد کی طرف ہو جنہیں سیدھے آئے اگر وہ پڑھر پھر ایک بے یا لباس بن گئے دے کیا نسل ہے انہوں ایک سنی سنائی گل ہے نا صحیح مولوی نہ لکیدہ نہیں ملتا سکتا یہ جس ویلے انگریز آیا یہ رولا نہ پایا مولوی نہ نفرت دلائی ہے کیونکہ انگریز کو پتہ آئی جو میری شکست اس ویلے ہونی ہے جلے مسلمان کو دین آوے یہ میں دلیل بھی دے سکتا انقلاب ایران تو پہلے پوری دنیا تے انگریزاں دی بدماشی آئی انقلاب کے بعد جس ویلے علماء لوگاں دی تربیت کی تھی پوری دنیا نو ڈراون والا امریکہ ایران والے پاس منہ کرے دے اور سارے کھلا لہا گئے یہ فرق نظر آیا ہے جتنے جہالت ہے اتنے ظالم حکمران ہے جتنے شعور اور تربیت ہے جنہ دی صبح و شام دعا و مصلح و ذکر اہل بیت گزر دی ہے دین نال مخلص ہیں وہ ہر بات یزید ہوئے یا امریکہ ہوئے وہ شروع تھی ویندے آدھا صحیح پوچھ کنتا اسا کو کیا سمجھ ہے اسا حسین نہیں ہے میرا خیال ہے کچھ سمجھ آ گیا جو میں سمجھاونا چاہتا یہ رسمن مخالفت چھوڑ دیو جیلی شرازی مخالفت کر دے میرے دوستان سے واجب ہو گیا جو نہیں او میرا مخالف ہے نا
شخصیت پرست نہ کر، عقل استعمال کر جو میں کرنا کیا ہے۔ تو اس کا کیوں مخالف ہے؟ جی شرازی صاحب مخالف ہے بھائی، یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ تو حماقت ہے۔ تیرے تے واجب ہے جو مومن کا احترام کرے، دوسرا کس وقت سے لڑا بتا ہے تو شرازی نال نہیں بولے گا۔ شرازی حجت نہیں، چوٹا حجت ہے۔ اگر میں غلطی کی ہے، میری غلطی نو پھیلاونا دانشمندی نہیں، میری غلطی نو روکنا دانشمندی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے، نہ جانن والا جانن والے کولوں پوچھدا ہوندا ہے۔ میرے بھائیوں، ساڈے تو خوبصورت مذہب ہے ہی کوئی نہ۔ یہ میرا جذباتی جملہ نہیں، میں چیلنج کرے گا۔ ساڑھے تو مضبوط کسی دا عقیدہ توحید ہے تو سامنے آئے، ساڑھے تو مضبوط کسی کو عقیدہ نبوت ہے تو سامنے آئے، ساڑھے کو مضبوط کسی کو تحفظ اسلام کا نظام ولایت ہے تو سامنے آئے۔ کیوں؟ صلی لا الہ الا اللہ دی معرفت دیوان اللہ ایک نہیں، 14 محمد ہے۔ ساکو محمد رسول اللہ دا احترام سکھاون والا ایک نہیں، 12 علی ہے۔ ساکو علی اور ولی اللہ دا آرڈر دیون والا کسی ریاست دا حکمران نہیں، کل کائنات دا حکمران وحدہ لا شریک اللہ حکم جاری کیتا ہے تب پیغمبر غدیر تے ولایت علی دا اعلان کیتا ہے۔ ساڑیاں بنیاداں مضبوط ہیں، ساڑے کو نظام مضبوط ہے۔ اسی ہر گلی محلے دے مفتی کو نہ آویں دے، ہر گلی نہیں جا سکتے۔ باقی اگر دائیں بائیں دیکھو تو ہر محلے 2-4 مفتی بیٹھے، شرقی محلے والا فتویٰ اور دینا پہ، غربی والا اور دینا پہ۔ ساڑے کو نظام ہے، نظام مرجعیت۔ 11ویں امام دیتا ہے وَمَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِلْهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ إِن يُقَلِّدُوهُ۔ پوری دنیا سب تو زیادہ 14 دا دسے ہویا علم پڑھتا ہوئے، قرآن دا عالم ہوئے، صرف علم نہیں اگاں دین متقی تے پرہیزگار ہوئے، نفس خواہشات نفس دا پیروکار نہ ہوئے، لوگاں دے آکے لگن والا نہ ہوئے، 14 دے آکے لگن والا ہوئے، ہوائے نفس دی پرواہ نہ کرے، کوٹی کار بنگلے دے پیچھے نہ دوڑے، سادگی دی طرف توجہ کرے، 12 امامہ دے منن والا ہوئے، وال اوندے کولو پوچھ اس روزے دی قضا ہے یا یہ روزہ ٹھیک ہے۔ رول ہے نہ کوئی ٹینشن، چرکی ہو گیا میری قوم ویروں چھوڑو، با خدا میں ہاتھ بدھینا سید ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کوئی رولا نہیں، صرف چند لوگاں دی کوئی ذاتی ٹینشنہ ہے جس دی وجہ تو قوم پریشان ہو رہی ہے۔ تھوڑے واجب ہے فراون کی طرح راہ سو، کربلا کا پیغام سمجھو، حسین منگدہ کی منگدہ کھڑے، حسین کچھ منگدہ کھڑے، نہ زر مگدئی زہرا دلال، نہ جہداد مگدئی بطول دلال، ایو کو جادہ پہ مقصد کربلا سمجھو۔ شروعات تو یا آخر سردار کیا دے کھڑے کربلا سمجھو۔ بسم اللہ کربلا، پیغام کربلا سمجھو۔ حل من ناصر النبی والناصر،
حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ لا تقصر حل من معین یعین غریب کربلا دا استغاث ایک بے دی توحید ایک بے دے دین نو ایک بے دے نظریے نو غلط نہ کیونکہ عقیدہ اللہ نال ہوتا ہے اللہ اگر تین سمجھ نہیں آتی تو کدائی نہیں لکھی ہویا اندر بھیڑ کو ایکو مندے کٹ اندر گریبان پکڑ کے اندی بیستی کر کدائی نہیں لکھی ہویا بڑے سرکی آلے آتے نا چاہوا قرآن میرے ساتھ دینا وہ تو صرف دھمکی رہے ہیں میں اچھے حلفہ نادا لیا قرآن میرے ساتھ دے رکھ معصوم فتنے دا سبق نہیں پڑھایا امن دا سبق پڑھایا فتنہ حرام ہے امن لازم و واجب ہے ان کی مرضی ساڑا اینا چھوٹے بچے ہم کے دے رہے ہو انہوں تا جگہ ٹھٹی ٹھٹی کیا میرے گرم گھٹ آویں دے تمو سڑ میں دے وہ بھی بھولے گی یہ ٹھٹی ٹھٹی کر رہے کیا علاقے دے وڈیرے سردار توڑیا کوئی ذمہ داریاں نہیں توڑے اپنے مسئلے ہوں تو سب پنچایتہ بلا رہے ہیں کدی کسی علاقے دے وڈیرے سردار طاقتور اختیارات والے قوم نو کٹھا بلا کے ہاتھ بندے توڑا مسئلہ ہی نہیں یا تا 35 سال پڑھو پھر اختلاف اور ہوتا ہے اختلاف رائے اختلاف مسئلے دا اختلاف اور ہوتا ہے دشمنی اور ہوتی ہے تُسا اختلاف نہ رکھتے تُسا دشمنی رکھتے ہو دلیل دینا اختلاف دے پیچھا ادب احترام اور دلیل ہوتی ہے دشمنی سے پیچھے بد کلامی اور بد زبانی ہوتی ہے اختلاف رکھ اتحاد رکھ انتہائی شائستہ لہجے مٹھی زبان ہے جتو ویک معاملہ تپڑ لگا ہے ایک بے دے گل لگ بنو اچھا بابا ٹھیک ہے نو میں پھر آئے اجل کم کھٹے بچ جا میں جملے کیمرے لگے ہیں ورنہ میں دساما تک بخار آ گیا جو دشمن تیرے خلاف کتنی سازش کرے دا پہ مجھے سازش سمجھو دشمن کیا چاہتا ہے مجھے چال سمجھو قسم خون حسین دی دشمن تیرا اتحاد نہیں چاہتا سیدوں کو بڑی ساری قسم ہے خون حسین دی قسم دشمن چاہتا ہے تو لڑتا رہے دشمن نو ناکام کر ایک ویدی قبر چھاتیاں نہ مار اپنی قبر صاف کر انہی قبر کیا ہے تیکو نہیں کرتا یہ بندے دار تے اللہ کا معاملہ ہے کون 14 نال کتنا پیار رکھ دے کون ولایت علی نال کتنی محبت کرے دے کتنا ولایت علی نو کتنے دے لفظ ہی نہیں کنفرم اور اٹل حقیقت ہے ولایت علی ایسا واجب ہے جس کے اندر تمام واجبات محفوظ ہے نہیں سمجھ آتی تو چپ کر گیا کر میرا خیال ہے میرا درد تیرے تک پہنچے جو میرے سینے درد ہے وہ توڑے بھی شروع ہوئے تو مسئلہ حل ہو سکتا انہا اولادہ دے رحم کر آواز بڑی کر میرے بھی زندگی انشاءاللہ بڑی آواز کھول دے انشاءاللہ بیک بھی کھول دے اولادہ دے ہے کیا اپنی اولادہ ہاں رحم کرے سے اللہ تیرے تے رحم کرے سی کربلا دا میدان ہے ایک یتیم ہے کربلا ٹھیر یتیم ہے
لیکن یہ او یتیم ہا جیڑا دیگر تو پہلے بھی یتیم ہا، تاوی دیگر دے بعد سارے یتیم ہو گئے۔ یہ 13 سال دا شہزاد ہے، نام قاسم ہے، بابا حسن ہے، دادا علی ہے، دادی زہرا ہے، نانا محمد ہے، تا ڈھیر سونا شہزاد ہے، ڈھیر سونا۔ لکھ دن جی میں چاندر ہوں دے، یہ چہرہ چمکدا جو چہرے تے اجن داڑھی کوئی نہ لتھی، شکل و صورت بابے دی تصویر ہاں۔ حسن مولا دی ساری اولاد جو حسین دا قاسم نال ڈھیر پیارا، اس دی وجہ جو قاسم دی شکلہ حسن نال ہوندیا، یہ ساری اولاد جو اکبر نال پیارا ہے، جو اکبر دی شکلہ نانے نال ہوندیا۔ بسم اللہ میں حسن مولا دی ساری اولاد جو قاسم نال ڈھیر پیار کرے گا، جو اندیاں شکلاں باب حسن ایک قاسم مولا امام حسین ایویں پالے جیویں اکبر نو پالے، شریفہ نو اپنی اولاد پیاری ہوندی ہے تے بھراواں دے یتیم ڈھیر پیارے ہوندے ہیں۔ کڈائیں یتیمی دا احساس نہیں تھی ون دیتا حسین، پترہ دی طرح پالے۔ حسن مولا دی اولاد جو جناب حسن مسنہ مولا حسین دے داماد بھی ہے، انہاں دی نسل جو حسنی سادات بھی جو ہے، یعنی اتنی شفقت کی ہے، پترہ اور پالا بھی ہے، انہاں داماد بھی بنائے۔ حسن مسنہ کربلا شامل ہویا، اولاد حسن دی گل حسن مسنہ کربلا دی جنگ شامل تھیا، بہو بہادری نال لڑیا، زخمی تھی کہ چھڑیا، لاشاں دے وچ دبی گیا، لاشاں دے تلے آ گیا، دشمن سمجھے شہید تھی گئے۔ جلے 12 محرم اسد قبیلے دے لوگ آئے تے لاشاں ہٹائیاں نے، حسن مسنہ دے ساہ چل دے پہ آئے، یہ چاہ کے گن گئے اپنے قبیلے علاج کرائے نے، علاج کرا کے صحت یاب کر کے مدینے پہنچائے نے۔ انہاں دیا اولادہ جو حسنی سادات یعنی حسن مولا دی اولاد جناب حسن مسنہ سکلی ہے، جڑے مولا امام حسین دے داماد آئے، یعنی حسنی سادات مولا حسن دے پوترین، مولا امام حسین دے دوترین۔ سمجھ آگئی؟ جس شہید میں گل کر لگا اس دا نام قاسم، ادرا دلیلہ حسین صحابیاں درلے بیٹھے، دسین دا بیٹھے کربلا دے حال، یہ توڑی زبان پڑھا چاہتا جو حسین داوی کی رات اپنی مجلس آپ پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو رہا کہ نا خوبصورت تاریخ تھے 17 دیسا ایک قدائیں آدھر مومنی تقاضا کرے کہ لمبا حسین کتنے ایک لمبا پڑھ سکتا ہے۔ میں جانتا توڑے اندر معصوم فرمائے جو حسین دی شہادت دی حرارت مومن دے سینے تھی کہ قیامت تک نہیں بجھتی، تیری محبت ہے، تیرا عشق ہے، تیری آل محمد جنال لگاؤ دی دلیل ہے، لیکن کوئی کتنا پڑھ سکتا ہے، کوئی کتنا رو سکتا ہے۔
اللہ اکبر معافی دے چھوڑی کرائے میں بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چنے ہویا مسائب تو سامنے رکھتا چلا دامی دی رات اپنی مجلس حسین آپ پڑھی اپنی مجلس سنن والے کون ہیں شہدائے کربلا پڑھن والا کون ہے سید الشہداء بسم اللہ سنن والے شہدائے کربلا پڑھن والے سید الشہداء دسیندہ رہ گئے کیمیں لانے اس سے مجلس کی اور 13 سال دا یتیم بیٹھا اگو نہیں بیٹھا چاچے دے بول اگاں آکے نہیں بیٹھا متا حد ادب دی خلاف ورزی ہوئے چاچے دے صحابیاں وہ گنڈ ہوئے پچھا وج بیٹھے تا ایک مجبوری بن گئی ہے مجبوری بن گئی مجبوری یہ بن گئی ہے جو چاچا نظر نہیں آتا انہیں تھوڑا مزاج ہے میں لفظ دینا چاچا نظر نہیں آیا وقت زانوان دے بال کھڑا رہ گئے چاچا ہی اس طرح چاچے دے فرمانی سنتا رہ بنا جلے حسین سارے صحابہ نال گفتگو کر بیٹھے میں آنکھا چاہ اپنی مجلس پڑھ بیٹھے ان کا سے اشارہ کر کے دے چاچا اگر اجازت ہوئے تو ایک گل میں پوچھا بسم اللہ میرا مجھلا پوچھو میں چاچا کل دے شہیدان دی فہرست میں یتیم دا نائی ہے یا کوئی نہ مرحبا کل دے یتیم دا فہرست میں شہید دا نائی ہے یا کوئی نہ حسین سوال دا جواب نہیں دیتا سوال نے بدلے سوال کیتے قاسم کیفا انک الموت موت رو کیویں سمجھ ہے جھکے ہوئے شیر ڈالا دے اگر تیری نصرت جاوے اعلیٰ من الاصل ماں تو مٹھی ہے حسین فرماتے تربیت و سلام ہے ان حسین قریب بلائے قاسم و گول بہائے بتریجے دا متھا ٹوٹ گیا دن قاسم تو تہینا 13 سال دا کل دے شہیدان دی فہرست میرے 6 مہینہ دے اصغر دا نام ہے مرحبا اللہ خیر اللہ دیا خوشیاں دکھا آگے کوئی کام نہ دے میں خوشیاں کھڑا اولاد دیا خوشیاں بیٹھو قاسم لال تو تہیں 13 سال دا کل دے شہیدان دی فہرست تیرے برا اصغر زمان سنے سنا اصغر دانا انج تڑپے جی میں مچھی تڑپ دی ہے اے چاچا اصغر تٹر نہیں سکتا میدان بھگ نہیں سکتا جنگ کر نہیں سکتا کیا فوج ساڑھے خیمہ جا کے اصغر عمرے سے اللہ بسم اللہ دعائی نال کو اپنے واسطے قوم واسطے دعا دیئے شکلوں ہے چاچا اصغر دا میدان بھج نہیں سکتا فوجی خیمے آوے سے میں مقصد تم کیا دے لال اصغر اسی میرے ہتھا تھے میں مقصد پانی ایکو لگسی تیر این چیمڑے شہید تے باقی خیمہ دا پوچھے ہی نا بچنے خیمے ہی کوئی نہیں کل لی کے ریلے لوٹی پہ بجنی ہے کوئی کمینہ مال لٹے سی کوئی زیور لٹے سی کوئی چادر لہے سی سیازادیاں روسن بال یتیم کھڑ ویسے خیمہ نو بھالگ ویسی سیازادیاں دے وال کھل ویسے اللہ
اللہ باقی خیمہ دا پوچھائی بچنے خیمے کوئی مرحبا میں بسم اللہ کرا چڑھ پہ دامی دا دی دعا فرمائے سو میرے واسطے چڑھ پہ دامی دا دی ٹورن لگ پین صحابہ حسین دے جلے ہاشمیہ دیواری آئی ہے پہلے پہلے قاسم اگامت ہے چاچا اجازت دیو فرمایا آمد حسن بھرا دی نشانی آمد ہاں نہ لگ پیار کیتا سی بوسہ دیتا سی فرمایا وجہ ماں دے کول باہو سیدھی بیٹھی ہے اماں فرمائے چاچا جو میدان میں رہے جلے ہاشمیہ دیا لاشا آونیاں شروع تھئیں نا حمید ابن مسلم آدھے میں آپ ڈٹھے جو خیمہ چون ایک شہزادہ نکلے جندہ چہرہ چاندی طرح چمکدا بھیا بہت سونا چہرے تے داڑھی کوئی نہیں لگتی اٹھائے جتا حسین بیٹھا آدھے میں ڈٹھے چاچے دے سامنے کیملے اٹھدا کیملے باندھا آدھے جلے اٹھدا ہی چاچے دے ہاتھ چمدا جلے باندھا ہی چاچے دے پیر چمدا ایو کو جاندے چاچا میں کوئی اجازت نہیں حمید آدھے اتنے بوسے دیتے حسین کرسی چھوڑ دیتی ہے جلے حسین اٹھے تے قاسم دے گالے چپائی پائی ہیں قاسم دیا چاچے دی کمرے چپائی ہیں آدھے دوئے چاچا بھتریجا اتنا اچھا رونے جو چپ کراونا نہ کوئی نہ اتنے چاچا بھتریجا رون دے پہن دروازے تے ماما بہنا تے پھوپیاں رو دیا پہنا کوئی ہنجو پونجڑا نہ کوئی نہیں آخر رو رو کے ایک پاسے حسین چھڑ پہ بے پاسے قاسم لفظ ندی کرو ایک پاسے غریب جھڑے بے پاسے یتیم جھڑے قاسم دا ہاتھ پکڑے اس تا خیمے گھن گئے ہاتھ پکڑے اس تا خیمے گھن گئے قاسم آپ تیار کرائے حسین تیاری سن لے سے ماتم کر لے پہلے پہلے حسین بھتریجے دی قمیض دا سجا پہلو چاہ کی جائے اول کھبا پہلو گربان چاہ کی تیس آستی نہ الٹیے امامتوں نسبین امامے دے دو حصے کی تیس ایک دی پاک بتائیے سبے دی تات الحرک ولائیے علماء لکھ دے لباسوں میں صورت القفن ایوے لگدا جوے قاسم قفن پائی کھڑے بسم اللہ ہاتھ نہیں بدلے میں نہ کرا لباسوں میں صورت القفن ایوے لگدا قاسم قفن پائی کھڑے نہیں سمجھی گالتا جوانا نہیں سمجھی کوئی بڑھڑی ماں ہوئے رلے پہ دا سہارا یتیم ہوئے کفن پاک سامنے آوے اے دساؤنا دی حالت کیا ہو سی اللہ گواہے قاسم دی حالت پردہ دارا ڈٹھی ہے اچھے وین کی جنے کوئی بی بی آدھی آئی واہ حسنا عربی جوائے کوئی آدھی آئی واہ محمدہ کوئی بی بی آدھی آئی واہ خربتا سن دیا گیا اور جوانوں حسین سوا کرائے کیویں اللہ گواہ قاسم آپ گھوڑے تنا چڑھ سکدا حسین چاہ کے بہائے چلے بہاور لگائے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نال پھوپیاں کھڑی آئے نہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین
سامنے ماں کھڑی آئی پڑھ دیئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونا لے بھلا ہو گئے، ادھر رونا لے حسین راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ٹور بھی ہے حسن دا یتیم، آخری دو جملے، میدان دا ٹور ہے حسن دا یتیم، منظر کہہ رہا ہے خیمہ دے در تے حسین کھڑے، ریت دے ڈبے تے غازی کھڑے، میدان اچکا سمیں سامنے اردوک تے اندے چار پتر کھڑے، عمر سادہ دے اردوک نکا جی عبالے تلوار مار قتل کر چھوڑ، اے متکبر آدھے میں بہادر ہزار بندے نہ لڑنا، میری توہین نکے جیبال نہ لڑنا، آدھے میرے پتر لڑسن جلے آدھے گئے قاسم جہنم پہنچے دا گئے۔ کیا بات زندگیاں دراز ہوں گے دنیا بڑی حیات جلے چارے مری گئے اس ویلے اردوک ویشی بن گئے، اس کمینے گڑ جائے پھویدان دے منظر یاد ہے، در خیام تے حسین آئی ٹپے تے غازی کھڑائی، جیوے حسین ڈٹے جو اردوک گڑ سیاد ہے خیمہ تو مڑے، عقل بار کیا در قاسم دی ماں دعا دے ہاتھ جا، میرے نانے آقائی ماں دعا منگے اولاد حق قبول ہو دیئے مرحبا۔ اجرکو مدلہ زندگی دراز ہوئے بر جائی اپنا میرے یتیم دے سامنے موٹا لئینے، دعا مانگ میں نہ بچنا سرخرو ہوئے لفظ سمجھے، منظر ہے مسلح تے مائے دروازے تے حسین ٹپے تے غازی میدان اچکاسے میں سامنے اردو کھانا پہ گرز بھوے دان ہے غازی دی اکل آئیے قاسم بچڑا، جیوے آدھا پہ تلوار نال جنگ نہیں کرنی نیا میں چراک نیزہ بلند کر جیوے تیزی نال آدھا پہ تے گرز مرے سی، رکابت زور دے یا نیزہ ایدے سینے دے سامنے کر، چلے کمینہ قریب آیا ہے غازی دا شگرد آئی نیزہ ستھا کی تاس، نیزہ ظالم نو لگائے کمینہ جہنم پہنچائے، غازی دی آواز آئی ہے شاباش میرا تسا بچ رہا، اللہ اکبر، حسین دی حق آئی ہے اللہ اکبر، بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، ماں پہ یادی ہے میرا اللہ تیرا شکر ہے، میرا بچنا سرخرو ہے لفظ سمجھے، زندگی درازوں میں چلے کمینہ مارا گئے ہن سارے فوجی ہر پاسو حملہ آور ہوئے، کوئی کمینہ تلوار مریندا ہے کوئی نیزہ مریندا ہے، اتنی بھیڑ آئی، گل سمجھاوا اگر سمجھ آوندے شام تے کوفہ دیا فوجاں چ حسن دا چان لک گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آکھا شام تے کوفہ دیا بدلا چ حسن دا چان لک گئے، حسین رنائے پاک دے پیچ کھول کے گل آئے، غازی دروازے تھی آگئے، ہولے ہولے آدھے آکاش اللہ خیر ہوئے سنا یتیم نہیں لبدا، لازبان کرنا تے آواز آئیے چاچا میرا آخری سلام، بڑی جلدی کیجئے حسین میدان اجبار جائے، اختلاف روایت اپنی جاتے لیکن میں ہی میں پڑھدا، اللہ تعالیٰ نے جنازہ آوڑا لے ایک گل دا جواب منگنا ہے، جیوے اے جوان جنازہ چاہیے آدھر حسین انج نہیں چاہیا، حسین عباب چاہیے، کوئی ٹکڑا کتھوں چاہتا، کوئی ٹکڑا کتھوں چاہتا، پیچھا بڑھ کے دیکھو نا جنازہ بھی آتا ہے، جیوے اے چاہیے آدھر حسین ہی میں نہیں چاہیا، اے جنازہ سلامت ہوئے بات چلی جائے، جنازہ غسل و کفن دے بعد چویدہ ہے، اے
جوازہ سجر چلین قاسم دا جنازہ حسین آباد چھائیے ٹکڑے چینا وڈا ہے رونا وڈا ہے آدھا وڈا ہے کوٹے اربان اربا زین دیہات قاسم چھڑے دا تقسیم ہو گئے اللہ اکبر اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرا سیت دیا کوٹیوں اربا اربا جلے چھڑے تب گھوڑے بھج گئے جلے چھڑے تب تقسیم ہو گئے ایک منٹ زندگی درازوں میں رکھ دے ایک ویڑ کرنے تا دعا دے منیے جلے چھڑے تب ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے حسین جنازہ اب آئے جلپے جائے دیکھو مطلب ہی کرو جملہ آخری پڑھنے کا میں بسم اللہ کرا زندگی جوانا دی میرے سامنے یتیم کا جنازہ ہے جرا حسین موڑے تے نہیں رکھا ہاں لائے خیمے آکے جنازہ رکھا اللہ گوائے اگر اس حالت چوڑیا ماں چہرہ ہی نیک گھنیا اے جنازے دی حالت دلے گاند کھولیے کوئی ٹکڑا چہلیے دڑے دیے اللہ گوائے مولا پتروں دے جنازے تنیر کرے لیا لیکن فرما بی بی مسلح بچھائے دو رکعت نماز پڑھی ہے قاسم دے جنازے تے ہاتھ رکھے آدھی اللہم تقبل منی حاضر قلیل القربان میرا اللہ میری قربانی قبول فرما ماتم حسین